عمران خان کا بیٹا قاسم جو ہے اس نے UNO کے اندر ایک تقریر کی، اور تقریر کرتے ہوئے وہ 295C کے خلاف بولا۔ اب یہ 295C کا جو قانون ہے، یہ قانون تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے، یعنی جو توہین رسالت کرے گا اس کو موت کی گھاٹ اتارا جائے گا۔ 295C اس قانون کے خلاف بولا ہے، اور کیا کہتا ہے پاکستان نے اپنے توہین مذہب کے قوانین کو مزید سخت کرتے ہوئے عمر قید کی سزا تک بڑھا دیا ہے اور شہریوں کو دہشت گرد قرار دیا ہے، جس سے نفرت کا ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ ہم نے اس کونسل اور OHCHR سے مطالبہ کیا کہ وہ پاکستان پر زور دیں کہ اس ظلم و ستم کو فوری طور پر ختم کریں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ قانون جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کا قانون ہے، یہ اس کے خلاف بولا ہے۔ تو جب یہودیوں کی گود میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کی ہو تو پھر انہیں کیا پتا کہ 295C کا قانون کتنا مقدس قانون ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ پہرا دینے والا قانون ہے، تحفظ کا قانون ہے۔ یعنی جو بھی توہین رسالت کرے اس قانون کے تحت اسے سزائے موت ہے۔ تو یہ کس قدر ان لوگوں کی حماقت ہے کہ یہ 295C کے خلاف تو بول دیتے ہیں، 295C کے حق میں نہیں بولتے، اور یہ وہاں بیٹھ کر یہ مطالبے کر رہا ہے کہ 295C کا قانون یا دیگر جو قوانین ہے توہین مذہب کے لحاظ سے، یا جو مقدس ہستیوں کی توہین کرتے ہیں تو ان پر جو قوانین لاگو ہوتے ہیں، یا جو ان قوانین کے تحت انہیں سزائیں جو ہیں پاکستان میں جو قوانین ان کی مقرر کردہ ہیں، تو یہ اس کے خلاف بول لیتے ہیں۔ تو یہ گستاخوں کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ اس کے منہ سے یہ کیوں نہیں نکلا کہ جہاں جہاں بھی گستاخیاں ہو رہی ہیں، وہ خواہ اللہ رب ذوالجلال کی ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، صحابہ اکرام کی ہو، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہو، لہذا جہاں جہاں یہ گستاخیاں ہو رہی ہیں وہ بند ہونی چاہیے، یا گستاخوں کو سزا ہونی چاہیے۔ یہ تو اس کے منہ سے نہیں نکلا، اور نکلا ہے تو کیا، یعنی بیٹھا کہاں ہے، اور تکلیف اسے یہ ہے کہ پاکستان میں یہ قانون کیا ہے، کیوں ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں، اور پھر وہ قانون کہ جس پر باقاعدہ طور پہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانیں لٹا چکے ہیں، اور یہ بدلا نہیں جائے گا 295C، یہ بدلا نہیں جائے گا، ہرگز نہیں بدلا جائے گا۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اپنی جانیں دیتے ہیں، اور آخر جو ہے قیامت تک انشاءاللہ دیتے رہیں گے، لیکن اس قانون کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اگر بدلا گیا تو پھر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی جانیں دینے پہ اتر آتے ہیں، اور دیتے ہیں جانیں۔ تو لہذا یہ جو UNO کے اندر تقریر کر رہا ہے، UNO کا مطلب ہوتا ہے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، تو یہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جو 24 اکتوبر 1945 کو بنایا گیا، بین الاقوامی ادارہ، اور اردو میں اسے UNO کو اقوام متحدہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے دنیا بھر میں امن و امان، سلامتی اور اس طرح جو ہے دوستانہ ماحول ممالک آپس میں رکھنے کے لیے یہ قانون بنایا گیا۔ تو اس سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ لہذا یہ قوانین جو ہیں یہ ختم ہونے چاہیے، اور پاکستان میں ان قوانین کے تحت عمر بھر کی قیدیں سنائی جا رہی ہیں۔ تو اب دیکھو کہ یہ آگے جو مسلمان ہیں یا جو ان کے ماننے والے، عمران خان کے ماننے والے، وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ 295C کے خلاف بولا ہے، وہ کہیں گے نہیں چونکہ ہمارے لیڈر کا بیٹا ہے، اب اس کی باقی تقریر سے ہماری کوئی غرض نہیں، لیکن یہ جو ہے یہ 295C کے خلاف بولنا، یہ تو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کو دکھانا ہے، اور یہ باقاعدہ منظور شدہ قانون ہے، باقاعدہ اسمبلیوں میں یہ جو ہے پاس کیا گیا، تو اس کے خلاف ہی کیوں تکلیف ہے؟ تو پتہ پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جب یہودیوں کے پاس پڑا ہو تو پھر یہ انہی کی بولی ہے کہ یہ پاکستان کے اندر اڑیانی فواشی ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر کتنے کتنے جرائم ہو رہے ہیں، پاکستان کے اندر گستاخیاں ہو رہی ہیں، صحابہ کرام کی، اہل بیت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے خلاف نہیں بول سکا، اس قانون کے خلاف کیوں بولا ہے؟ یا جو دیگر مقدس ہستیوں کی توہین پر قانون بنائے گئے ہیں، قوانین بنائے گئے ہیں، ان کے خلاف کیوں بولا ہے؟ تو اس واسطے مسلمانوں کو سب سے مقدم اپنا ایمان ہوتا ہے، اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور یہ اس طرح کے لونڈے لپاڑے جو ہیں وہ یوں ہی بس تقریر کرتے رہتے، نہ ان کو طرف بے کا نہیں پتا ہوتا، علم کیا جو ہے انہیں بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا، اور پھر یہ قانون جو ہے کم از کم اس کے بارے میں تو پتہ ہونا چاہیے۔ ویسے کیا ہے کہ ہم جی سیاسی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ اپنے باپ کے حق میں بولے یا دیگر مسلمانوں کے حق میں بولے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کے خلاف کیوں بولا ہے؟ لہذا یہ ہرگز 295C قانون جو ہے
یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے نہیں بدلا جائے گا۔ اور لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے جو چھوکرے ہیں، لڑکے ہیں، ان کی تقریریں سن کے آگے پتہ نہیں کتنے آپ وہاں بیٹھے ہوں گے، مسلمان اپنے آپ کو کہلوانے والے بھی ہوں گے شاید اس کے ساتھ، تو وہ بھی نہیں اس کو روک سکے، یا اس کو بھی شرم نہیں آئی کہ یہ تو ہمارے آقا جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اسی نبی کی عزت و ناموس کے تحفظ کا قانون ہے 295C۔